سانح 9 مئی یوم سیاہ پر افواج پاکستان کا واضح موقف۔ پاکستان کی مسلح افواج کی سانح 9 مئی یوم سیاہ پر ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی 9 مئی پر ہونے والی مجرمانہ فیل کی مذمت۔ بات کریں گے اپنے نمائندے لائق الرحمان سے۔ لائق، اپڈیٹ کیجئے۔ جی فیصل، سانح 9 مئی کے 1 سال پر افواج پاکستان کا واضح موقف سامنے آیا ہے، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری قومی تاریخ کے سیاہ دن سیاسی طور پر محرک اور برین واش شرپسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا ہے۔ ان شرپسند عناصر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورثے سے تعلق رکھنے والے مقامات کی توڑ پھوڑ کی، جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی۔ مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریب کاروں اور ان کے سرگنوں کے ساتھ ساتھ ان کے منصوبہ سازوں کی گھراؤنی سازش کو ناکام بنایا۔ ان شرپسند عناصر کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ قومی امانگی اور استحکام کو نقصان پہنچانے پر ناکام ہونے کے بعد اس سازش کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرنے والوں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مذموم مہم شروع کی۔ ان شرپسند عناصر نے بیانیے کو توڑ مروڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بری الذمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ انہی وجوہات کی بنا پر 9 مئی کے سانحے کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرنے والوں کے ساتھ نہ تو کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی انہیں قانون کی درجہ اڑانے کی اجازت دی جائے گی۔ 9 مئی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اس بات کا یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی یادوں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اس طرح کے غلط طرز عمل کے ذریعے بے حرمتی کرنے کی جرات نہ کرے۔ آج کے دن پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے اور پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنے عزم کی تجدید کرتی ہیں۔ ہمارے شہداء اور ان کے خاندان پاکستان کا فخر ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عہد کرتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے۔ آئیے آج پاکستان کو کمزور کرنے کی اس سازش کو پرزور مذمت کرنے اور اپنے پیارے ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لائق الرحمان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے سانح 9 مئی یوم سیاہ پر افواج پاکستان کا یہ واضح موقف، اور اسی پہ اب بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے سانح 9 مئی یوم سیاہ پر ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ آئی تھنک اس میں اگر دیکھا ہے تو پوری پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ یونائٹڈ ہے، اور ڈے فور یسٹرڈے جو پریسر ہوا، آئی تھنک اس میں کافی ساری چیزیں ایلیبوریٹ کی گئی، اور آج جو ہے چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ، کیونکہ اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف کا اسٹیٹمنٹ ہے، پھر اسی طریقے سے باقی جو سربراہان ہیں کہ 9 مئی کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جو پی ٹی آئی کی ایفرٹ رہی ہے وہ تھا کہ اس کو ٹریولائز کیا جائے۔ ابھی بھی سوشل میڈیا کیمپین دیکھیں تو اس کو بالکل ایک نارمل ایونٹ کے طور پہ وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، ویئر ایز جو سٹانس ہے جو ہونا بھی چاہیے، اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ صرف ڈیفنس فورسز کا نہیں بلکہ پاکستان کی پوری قوم کا ایشو ہے، اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ کیونکہ جب آپ اسالٹ کرتے ہیں اسٹیٹ پہ، جب آپ وینڈلائز کرتے ہیں شہداء کے مونومنٹس اور آپ ایئر بیسز پہ حملہ کرتے ہیں، تو آپ خود بتائیں کہ کیا یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ چل سکتا ہے، اور کیا یہ روش جو ہے یہ ٹی ٹی پی کی اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ بیسیکلی نہیں ملتی۔ تو میرے خیال میں اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ 9 مئی کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور اس میں جو کردار ہے ان کو لیگلی کیسے کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ادروائز یہ پریسیڈنس اگر سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی گروہ مسلح ہو کے پاکستان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی سر، جس طریقے سے اب یہ واضح موقف سامنے آیا ہے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو برین واش شر پسند تھے انہوں نے بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا بھی لیا۔ جی سر۔ جی ایگزیکٹلی، ابھی اگر آپ دیکھیں اس سے 9 میں جو لاسٹ ایئر سے پہلے 1 سال سے ذہن سازی کی جا رہی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا، انفارچونیٹلی یہ کنٹینیوڈ ہے۔ اور اگر آپ 9 مئی کا دیکھیں، اس کا پورا ایک وارم اپ سٹیج ہے، اس سے 3-4 مہینے پہلے مسلح افواج کی لیڈرشپ، اس کے بعد رینک اینڈ فائل کے اگینسٹ، ان کے لائف سٹائل کے اوپر ان کے آپریشن تھے، ایون جو وار ہسٹری ہے اس کو اٹیک کیا گیا اور ٹیوٹلائز کیا گیا، اور ایسے لگتا تھا کہ شاید بھارت سے نیریٹو چل رہا ہے۔ آنیسٹلی مطلب کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس طرح ٹریولائز نہیں کرتا جو ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں یا جو وار ایفرٹ ہے، تو اور کوئی بھی ملک آئی تھنک اس چیز کی اجازت نہیں، تو ذہن سازی کی گئی، اتنا زیادہ بھر دیا گیا کہ پھر اس کو انفارمیشن کو سوشل میڈیا کے ذریعے ویب کیا گیا۔ اس کی ایک مثال ہے جو ٹرمسٹرز کا اٹیک ہے کیپٹل ہل پہ، وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ لوگوں کو ورگلا کے
اور امریکہ جیسی ریاست میں جہاں پہ اتنی اسٹرانگ ہے سسٹم، وہاں پہ لوگ چار دوڑے کیپٹن. رائٹ، تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.